بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ درود شریف کے روحانی ثمرات اور برکات اور جو فیض ہوتا ہے جب انسان کو وہ ملنے لگتا ہے تو درود شریف پڑھنے کا وہ لطف آتا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ ہم بس درود شریف ہی پڑھتے رہیں۔ اور ہوتا بھی یہی ہے، جن کو روحانی ثمرات اور فیض ملتا ہے وہ درود پاک سے حقیقی طور پر جڑ جاتے ہیں اور پھر ان کے درود پاک میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب یہ روحانی ثمرات اور فیض اگر ہمیں ملنا شروع ہو جائے تو کیا ہی بات ہے۔ ایک سسٹر تھیں تو انہوں نے اس کا طریقہ بتایا، کہنے لگیں کہ میں درود شریف صلی اللہ علیہ محمد کثرت سے ورد کرتی ہوں، کبھی 10,000 کبھی 20,000 الحمدللہ پڑھ لیتی ہوں۔ اور دوسرا یہ کہ مجھے درود قرب مصطفیٰ بہت پسند ہے، دل چاہتا ہے کہ اسے ورد کروں اور وقتاً فوقتاً میں اسے ورد کرنا شروع کر دیتی ہوں، لیکن میں 3,000 یا 4,000 سے زیادہ یہ نہیں پڑھ پاتی۔ تو چند دن کے بعد پھر میرے دل میں خیال آتا ہے کہ میں درود شریف درود مختصر 10,000 20,000 تک پڑھ لیتی ہوں، اور چونکہ مصروف ہوتی ہیں، جاب کرتی ہیں، فیملی ہے، تو کہتی ہیں کہ درود قرب مصطفیٰ 3,000 4,000 سے زیادہ نہیں پڑھا جاتا، تو دل بے چین ہوتا ہے کہ تعداد میں کمی آ رہی ہے، تو واپس سے پھر وہ درود مختصر پڑھنا شروع کر دیتی ہیں۔ کہتی ہیں کہ درود مختصر کے بھی بہت ثمرات دیکھے الحمدللہ، اور درود قرب مصطفیٰ کے بھی بہت ثمرات دیکھیں، فیض دیکھیں، برکات دیکھیں۔ کہتی ہیں پھر میرا دل چاہنے لگا کہ میں درود قرب مصطفیٰ کا ورد کروں، اور میں نے درود شریف کو پڑھنا شروع کیا، لیکن وہی ہوا کہ چند ہزار مرتبہ ہی پڑھا گیا۔ تو کہتی ہیں میرے دماغ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیال آیا کہ درود قرب مصطفیٰ حضرت حکیم طارق محمود صاحب عبقری والے جو ہیں وہ اس درود شریف کا بہت ذکر کرتے ہیں، اور انہوں نے اس درود پاک کی خاص برکات فضیلت بتائی ہیں، اور پھر بہت سارے چینلز پہ اس کے مشاہدات سنے تو بہت موٹیویشن ملی۔ اب چونکہ وہ ایک اللہ والے ہیں، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہے، اللہ کے نیک بندے ہیں، تو کہتی ہیں کہ بس میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ کیوں نہ میں 2 رکعت نماز نفل پڑھوں اور ایک تسبیح دھیان کے ساتھ درود قرب مصطفیٰ کی پڑھ کر حضرت حکیم طارق محمود صاحب کو ہدیہ کر دوں، اور ان سے کہوں کہ وہ مجھ پر نظر کرم کریں، کیونکہ اللہ والے ہیں، اگر وہ نظر کرم کر دیں گے تو معاملہ آسان ہو جائے گا۔ تو کہتی ہیں میں نے ایسے ہی کیا، میں نے جو ہے 2 رکعت نماز نفل ادا کی، پھر ایک تسبیح درود قرب مصطفیٰ کی پڑھ کر حضرت صاحب کو ہدیہ کی، اور میں نے ان سے روحانی طور پہ کہا کہ آپ مجھے روحانی طور پر اس درود پاک کی اجازت دے دیجئے، اس درود پاک کا فیض عطا فرمائیے، اور مجھ پر نظر کرم کیجئے کہ میں کم وقت میں درود قرب مصطفیٰ زیادہ سے زیادہ پڑھ سکوں، اور میرے پڑھنے میں مجھے اتنا لطف آئے، میری زبان پر یہ درود شریف اتنا سہل ہو جائے، میرے وقت میں اتنی برکت ہو جائے کہ میں ہزاروں لاکھوں مرتبہ اس درود پاک کو ورد کر سکوں۔ کہتی ہیں کہ 5 منٹ کم و بیش مجھے یہ عمل کرنے میں لگا، اور میں نے بہت رو رو کر دعا کی، بہت زیادہ گڑ گڑا کر دعا کی اللہ کے حضور، اور روحانی طور پر انہیں بھی یہی عرضی پیش کرتی رہی، ان سے بھی سفارش کرتی رہی۔ کہتی ہیں کہ آپ یقین نہیں کریں گی، اس پہلے دن ہی مجھ سے 10,000 مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ درود قرب مصطفیٰ پڑھا گیا۔ میرے وقت میں ایسی برکت ہوئی، اور مجھے پڑھنے میں اتنا لطف آیا، اور تمام کام کاج بھی بآسانی ہو گئے۔ تو کہنے لگی اس کو پڑھنے کا ایسا لطف آیا، اور پھر میں نے خواب بھی دیکھا، نیند کی حالت میں نے محسوس کیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کر رہی ہوں درود شریف کے حوالے سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مجھے خواب میں درود شریف بھی عنایت ہوتا ہے۔ تو کہتی ہیں کہ یہ سب درود قرب مصطفیٰ پڑھنے کی برکت سے ہوا، اور خاص کر میں نے جب حضرت جی سے کہا کہ وہ نظر کرم کریں، میری طرف دھیان فرمائیں، مجھے روحانی طور پر اس درود پاک کی اجازت دیں، اور مجھے اس درود پاک کے خاص ثمرات اور فیض مل جائیں، یہ دعا کریں، اپنی توجہ عطا کریں۔ تو کہنے لگی اس کے بعد اتنا کرم ہوا، الحمدللہ اتنا کرم ہوا۔ تو وہ کہتی ہیں کہ ہم اتنے گنہگار ہیں، دنیاوی لوگ ہیں، دنیا میں الجھے ہوئے ہیں، ہم جو ذکر و اذکار کرتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، تو اس کا فیض ملنے میں ہمیں وقت لگتا ہے، کیونکہ ہمارے دل پر گناہوں کی سیاہی ہے، تو رفتہ رفتہ جب یہ سیاہی اترتی ہے اس کے بعد جب فیض ملتا ہے تو ٹائم لگ جاتا ہے، لیکن چونکہ اللہ والے ہوتے ہیں، ان کی نگاہ ہوتی ہے اور یہ وسعت رکھتے ہیں، تو جب اگر یہ نگاہ کر دیں، یہ توجہ کر دیں تو معاملات بہت جلدی طے ہو جاتے ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ اگر کسی کو بھی درود پاک کے روحانی فیض چاہیے، ثمرات چاہیے، برکات چاہیے، خاص توجہ چاہیے، پڑھنے میں لطف آ جائے، ایسے معاملات چاہیے، تو کوشش کریں کہ جو درود پاک جس بھی بزرگ سے یا جس اللہ والے سے منسوب ہو ہدیہ کریں انہیں، یعنی کہ نفل پڑھیں اور ان کو ہدیہ کریں۔ جیسے کہ حضرت باغ حسین رحمۃ اللہ علیہ سے درود اویسیہ کمالیہ منسوب ہے، ان کو اس کی نسبت ہے، تو پھر ایسا کریں کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر اور ایک تسبیح درود اویسیہ کمالیہ کی پڑھ کر حضرت باغ حسین رحمۃ اللہ علیہ کو ہدیہ کریں، اور ان سے روحانی طور پر اس کی اجازت چاہیں اس درود شریف کی، اور پھر جو ہے ان سے کہیں کہ وہ جو ہے توجہ فرمائیں
کہ میرا درود پاک کا سفر آسان ہو اور مجھے درود پاک کی روحانی فضیلت اور برکات مل سکے، روحانی فیض مل سکے۔ تو کہتی ہیں جو بھی درود پاک جس بزرگ سے منسوب ہے انہیں وہ درود شریف پڑھ کے ہدیہ کریں، نفل ہدیہ کریں، اور ان کو کہیں کہ وہ توجہ فرمائیں۔ کہنے لگی اگر تو کوئی ایسا درود شریف ہے جو آپ ورد کرتے ہیں اور آپ نہیں جانتے کہ درود پاک کس بزرگ سے منسوب ہے، تب آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر اور جو درود شریف آپ پڑھتے ہیں جس کے روحانی فیض اور ثمرات آپ چاہتے ہیں اس کی ایک تسبیح پڑھ کر جن بزرگ کو آپ فالو کرتے ہو، جن کو آپ مانتے ہو، جن کی طرف آپ کا دل راغب ہے، جس بھی بزرگ سے آپ کے دل محبت کرتا ہے، آپ انہیں ہدیہ کریں اور ان سے کہیں کہ آپ مجھے اس درود پاک کی اجازت فرما دیں، روحانی طور پر اس کی اجازت دے دیجئے اور مجھ پر توجہ عطا فرمائیے، مجھے خاص اپنا قرب اور توجہ اور دھیان عطا فرمائیے تاکہ درود پاک کے مجھے روحانی ثمرات مل سکیں اور جو غلطیاں، کوتاہیاں، کمی بیشی میرے پڑھنے میں ہیں وہ دور ہو سکے اور درود پاک کے روحانی فیض میں جلد از جلد حاصل کر سکوں، درود شریف کی مجھے روحانی ترقی، روحانی منازل جلد از جلد حاصل ہو سکیں اور یہ سفر میرا آسان سے آسان ہو سکے اور میں دن میں بہت کثرت سے اور بہت توجہ اور دھیان سے درود شریف پڑھ سکوں۔ کہنے لگیں کہ آپ چند دن یہ عمل کر دیکھیں اور اس کے بعد دیکھیں کہ آپ کے درود پاک پڑھنے کا فیض ہی الگ ہوگا، درود شریف پڑھنے کی برکت الگ ملے گی آپ کو۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے درود پاک پڑھنے میں خاص قسم کا لطف پیدا ہو جائے گا اور درود شریف کے ایسے ثمرات، ایسے برکات اور ایسے روحانی معاملات آپ پر کھلیں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے، کیونکہ ابھی تو صرف ہم درود شریف پڑھ رہے ہیں، لیکن جب ہم کسی بزرگ سے اجازت طلب کر لیتے ہیں، کسی بزرگ سے رہنمائی طلب کرتے ہیں یا کسی بزرگ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے دعا کرتے ہیں اور جب وہ شامل حال ہو جاتی ہے تو جو ہم ابھی پڑھ رہے ہوتے ہیں اس کا فیض بہت بڑھ جاتا ہے۔ اس درود پاک کے اندر ان بزرگ کی توجہ اور نظر شامل ہو جاتی ہے تو پھر بہت جلدی روحانی معاملات کھلنے لگتے ہیں۔ تو کہتی ہیں کہ آزما کر دیکھ لیجئے، آپ چند دن کر دیکھ لیجئے اور پھر دیکھیں کہ آپ کے درود پاک کے سفر میں کیسی تیزی آتی ہے۔ تو بات میرے بھی دل کو لگی، تو یہ کر کے دیکھیے گا، انشاءاللہ تعالی بہت کرم ہوگا، بہت فیض ملے گا۔ اللہ کریم ہم پر رحمت نگاہ فرمائے، ہمیں درود پاک کا خاص فیض، خاص ترقی، خاص ہمیں برکتیں، خاص روحانی فیض عطا فرمائے اور درود شریف بہت محبت سے اور بہت ادب سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔